تما کسبتن کسبتو کسبنا، کمائی کرنا. اس نے کمایا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں ابھی میں. کسبا، اس مؤنث نے کمایا، کسبت. اب اہتمام سے کمانا یعنی کوشش کرنا کچھ اس کے لیے، تو اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اکتسبت. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی جملے میں لام حرف جار اور الا حرف جار یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوں، ایک ساتھ استعمال ہوں، تو لام فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور الا اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا آپ اس آیت میں دیکھیں گے لہا ما کسبت، اس کے لیے، اس کے حق میں ہوگا جو اس نے کمایا. اور مونس ضمیر اس لیے آ رہی ہے کہ ہمیشہ نفس کی بات ہوئی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جان کو مراد دیا گیا یہاں پر. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اگینسٹ ہوگا، اس کے خلاف جائے گا جو وہ کمائے گا. یعنی یہ آپ کہیں کہ نیکی کے لیے استعمال ہوگا. عام طور پہ انسان نیکی چونکہ انسان کی فطرت میں شامل ہے تو عام طور پہ اس کے لیے انسان کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، لیکن برائی کے لیے پھر بھی انسان کو کم از کم اپنے ضمیر سے ضرور لڑنا پڑتا ہے. جب وہ کرنے لگتا ہے تو بہت ساری اندر سے اسے جو ہے وہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے. لہٰذا وہاں پر اکتسبت کا لفظ استعمال کیا گیا. اب یہاں دیکھیں وہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. وعلیہا مکتسبت، تو یہ پوائنٹ بھی یہاں پر کلیئر ہو گیا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اگلا مادہ ہے میرے پاس جیم میم عین. اجتماع، یجتمع، اجتماع یجتمع، اجتماعا. اجتماع اب آپ کو پتہ ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے اجتماع کا، گردان آپ کر سکتے ہیں اجتماع، اجتماعا، اجتماعو، اجتماعت، اجتماعتا، اجتمعنا. ٹھیک، اور پھر اسی طرح آپ پوری گردان کریں گے یجتمع، تجتمع، تجتمع، اجتمع، نجتمع، اور اسی طرح پوری گردان ہو جائے گی. وہ دونوں جمع ہوئے، بنیادی معنی جمع ہونے کا ہے نا، بذرا اہتمام اس میں آ جاتا ہے. وہ دونوں جمع ہوئے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اجتماعا. جو حدیث کل بھی ذکر ہوئی تھی وہ کیٹیگری جو آخری ہماری رہتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ کیٹیگری کیا ہے کہ رجلانی، دو ایسے شخص، تحابا فی اللہ، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے. اجتمعا علیہ، وہ دونوں اس پر جمع ہوئے. وتفرقا، تفرقا باب تفاعل ساتھ ہی آ گیا، تفرقا یتفرقو، ٹھیک، الگ ہونا، علیحدہ ہونا. وتفرقا علیہ، اور الگ ہوئے اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کیٹیگری ہے تو ہماری حدیث بھی الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے. یہ ہمارے صحیح افعال تھے، اس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ مادے پریکٹس کروائے آپ کو. عین رافع، ایک لفظ ذہن میں آ رہا ہے، عین رافع، اعترافا، یعترفو، اعترافن، اعتراف کرنا،
ان کے معنی بھی آپ کو معلوم ہے اس لفظ کے بھی. تو انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے اعتراف کیا، اعترفو، ٹھیک ہے، اور پس انہوں نے اعتراف کیا، فاعترفو. اور چونکہ قیامت کا ذکر جب ہوگا تو ماضی میں صیغے بیان کیے جاتے ہیں. سورۃ الملک میں جو الفاظ ہیں فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اعتراف جو ہے وہ کیا کام آئے گا؟ یہاں پر انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنی لائن سیدھی کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے. صحیح افعال کچھ پریکٹس ہو گئے، اب غیر صحیح افعال کی طرف آ جائے. اس میں سب سے پہلا جو غیر صحیح فعل ہے وہ ہے آپ کا محموز. محموز میں پہلے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. محموز کس کی دے رہا ہوں وہ آپ مجھے بتائیں گے. محموز الفا ہے، عین ہے یا لام ہے؟ ہاں جی، پہلے تو مجھے بتائیں کہ محموز لام کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ آپ کا لام کلمہ کی جگہ پر ہے. تو یہ لفظ آپ کا بنے گا امتلا. امتلا. اب میں اس کو اسی طرح اوریجنلی لکھ رہا ہوں. ابھی میں نے حمزے کو کرسی نہیں دیا اور اس کے پیچھے الف ہی آئے گا کیونکہ پیچھے زبر ہے. کرسی اس کی الف کی آئے گی. امتلا یمتلئ. اوریجنل میں حروف لکھ رہا ہوں. امتلا یمتلئ امتلاء. اس کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا. کوئی چیز بھر جائے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے آپ نے سیکھا بنانا ہے ماضی کا. تو بھر گئی آئیں گے، تو بھر گئی سیکنڈ پرسن کے سیغوں میں آئے، مؤنث کے سیغے پر آئے. امتلا امتلاء امتلاؤ امتلاءت امتلاءتا امتلأنا امتلأتا امتلأتما امتلأتم امتلأتی. یہ ہمارا ریکوائرڈ سیغہ ہے. یعنی پہلے اگر آپ یہ کر لیں گے کہ سیغہ پہچان لیں کون سا سیغہ ہے، پھر مادے کو شروع میں رکھ کر گردان کرتے وہاں تک پہنچ جائیں. یہ پہلا سٹیپ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. امتلأتی، تو بھر گئی. ٹھیک ہو گیا. امتلاتی، تو بھر گئی. اس کو سوالیہ بنائیں. کیا تو بھر گئی؟ حل یا آ لگتا ہے، حل لگائیں. اب یہاں دیکھیں دو پوائنٹس سامنے آئیں گے، ریوائز ہو جائیں گے. پہلی بات کہ اس باب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اب پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ایک بات. دوسری بات، لام حل کا ساکن ہے. کسی بھی ساکن حرف کو جب ہم آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے ملاتے ہیں، لہذا آپ اس کو زیر دیں گے اور لفظ آپ کے سامنے آئے گا حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی. یہ الفاظ پہلے ہم آ چکے ہیں. میں نے اس وقت بیان کیا تھا آپ کو جب قال یقولو ہم نے پڑھا تھا کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی. وتقول، اور وہ کہے گی یا پوچھے گی حل من مزید، کیا مزید بھی ہے. تو یہ امتلا یمتلئ امتلاء، تو کوئی نہ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اپنی پریکٹس جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. اب ایک خاص مادہ میں آپ کو کروانے لگا ہوں محموز کا ہی. وہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے لیکن خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ صرف وہی مادہ ہے جو خلاف قاعدہ استعمال ہوا ہے. باب افتعال کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. حمزہ خا زال، ای تاخذا یا تاخذو. اب دیکھیں خلاف قاعدہ میں نے کیوں کہا ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا محموز الفا میں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ کیا بنتا ہے، یہ حمزہ یا میں چینج ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا بنے گا ای
تاخذا، ای تاخذا اور یا تاخذو، ای تاخذا یا تاخذو. خلاف قاعدہ یہ اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ حمزہ خا زال مادہ جب باب افتعال میں آتا ہے تو اس کے حمزے کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے حمزے کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جب آپ اس حمزہ کو تا میں تبدیل کر دیں گے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا آپ کا؟ ات. حمزہ کی جگہ پر میں نے تا رکھ دی، ات تاخذا یت تاخذو، ات تاخذا یت تاخذو. اب دیکھیں آپ دو تا آ گئی ہیں، دوسری تا جو ہے وہ حرکت والی ہے اور پہلی ساکن ہے، تو ادغام کی آئیڈیل سچویشن ہے، لہذا ان دونوں تا کو مرج کر دیں تو یہ بن جائے گا آپ کا اتخذ، اور مضارع میں بھی یہ سچویشن ہے یتخذو، اتخذ یتخذو. تو یہ خاص ایک مادہ ہے حمزہ خا زال، جب یہ باب افتعال سے آتا ہے تو خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. اتخذ یتخذو گردان کریں گے تو اتخذ، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذنا، اور پھر پوری گردان ہو جائے گی. استعمال قرآن مجید میں کیونکہ کافی ہوا ہے، اس کی ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو میں دے دوں. اس کے پہلے معنی نوٹ کر لیں کہ اتخذ یتخذو کے معنی ہوتے ہیں بنانا، پکڑنا، ٹھیک، بنانا کسی کو، اور پھر اہتمام جو ہے وہ آپ کو اس میں ملے گا. اس نے بنایا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اتخذ. اللہ نے بنایا، فاعل ہو گیا. اتخذ اللہ. اب اللہ نے کسی کو بنایا ہوگا، یعنی بنانا ایسا فعل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو بنانا اور کیا بنانا، دو مفعول آتے ہیں اور دونوں مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے ابراہیم کو بنایا، اتخذ اللہ ابراہیم، ایک مفعول آ گیا ڈائریکٹ. کیا بنایا؟ ایک دوست بنایا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ٹھیک ہو، تو یہاں آپ دیکھیں گے دونوں مفعول ہیں. انہوں نے بنایا، اتخذو. ماضی جمع کا صیغہ، واو شروع میں لگ جائے گا، قاعدہ بھول نہ جائے آپ کو. ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. واتخذو، سورۃ الفرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. واتخذو من دونہ آلہۃ، انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے معبود. ٹھیک، واتخذو من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، ایسے معبود ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہیں پیدا کیا گیا. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَحَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ وہ زندگی کا، نہ موت کا، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں. تو مالا کا یملک وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اتخذ یتخذو جو ہے یہ بھی باب آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ آپ دیکھیں گے خاص طور پہ ایک مادہ ہے حمزہ خا زال، یہ بھی میں نے ساتھ آپ کو محموز کے ذمہ میں کہا. ہاں جی، مضاف کی طرف آ جائے. مضاف میں حرف کی ریپیٹیشن ہے. مادہ ہے میرے پاس ہا زا زا. تازازا یا تعزیزو. اب ادغام والا کام ہم چونکہ